ہم بڑے فخر سے ان کے ریسٹورنٹوں میں، ان کے ہوٹلوں میں داخل ہوتے ہیں اور یہ اپنے لیے ہم نے اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے۔ میں یہاں سے جب گزرتا ہوں تو KFC کے اوپر ایک یہودی کی لگی ہوئی تصویر میرا کلیجہ چیرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی تو ہمارا مزاج یہ تھا، ہماری مائیں ہمیں کہانیاں سناتی تھی کہ باروں آئے دو انگریز، اگلے نالوں پچھلا تیز۔ اس سے مراد پاخانہ اور پیشاب تھا، اور آج ان کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا، من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، تمہارے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیا کرے۔ لیکن آج ان کی تصویریں ہمارے سروں پہ لگی ہیں، اور ہم ان تصویروں کے سائے میں بیٹھ کے زندگی کا عیش مناتے ہیں اور زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی بہاریں حاصل کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک خبر ہے آج ہماری جو حالت ہے آپ سب کے سامنے۔ اور یہ کمپنیاں کرتی کیا ہے؟ ایک طرف تو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، دوسری طرف یہ اپنی زبردست تشہیر سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں، اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں۔ مختلف سیمینار، مختلف واکس اور جشن بہارہ کے نام سے، اس کے علاوہ بسنت میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متاع حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر لی ہیں، اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہے ہیں۔ میرے صاحبوں، میں آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ ضرور آپ ان کمپنیوں کے اندر جائیں اور اپنا عیش اڑائیں، لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ یہودی ہنڈوں سے تار تار عصمت بہنوں کو حشر کے دن کیا جواب دیں گے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور ان کی طاقتور تشہیر کے سامنے بے بس نہ نظر آئیں۔ سوچو تمہاری رقم کہاں جا رہی ہے۔ مغربی مشروبات کو رات دن استعمال کرنے والوں، فلسطینیوں کے بہتے ہوئے لہو کا بھی خیال کرو۔ سگریٹ کی جو کمپنی فلپس مورس ہے، اس میں مسلمان جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کمپنی 21% اسرائیل کو دیتی ہے۔ اس طرح ایک دن کے اندر ایک اندازے کے مطابق 96 لاکھ ڈالر روزانہ ہم یہودیوں کے فنڈ میں جمع کرواتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے خیال کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ میکڈونلڈز میں قدم رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نوچی جانے والی بوٹیوں کو کبھی بھول نہ جانا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، لا مکہ لا محمد کا مونوگرام رکھنے والے مشروبات کے بغیر ہماری انجوائمنٹ ہی ادھوری رہتی ہے۔ پے ایچ پینی ٹو سیف اسرائیل کا مخفف رکھنے والے مشروب کے بعد دل مانگے اور پر مجبور ہے۔ سوچے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا لکس، رکسونا اور لائف بوائے سے غسل نہ کریں تو صاف نہیں ہوں گے؟ سنسلک ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال نہ دھوئیں تو کیا گنجے ہو جائیں گے؟ لپٹن اور بروک بانڈ کی چائے نہ پئیں تو زندہ نہ رہیں گے؟ فیئر اینڈ لولی اور پونڈز کریم استعمال نہ کریں تو کیا چہرے بگڑ جائیں گے؟ ووڈ لینڈ اور ایکشن کے جوتے نہ پہنیں تو کیا چل نہ سکیں گے؟ بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ لمبی سے لمبی مسافت کا آغاز ایک قدم پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن ہم نے پچھلے سے پچھلے سال تھوڑی سی حرکت کی تو اس قدر ان کو ہوش آ گئے، اور پھر اس پر تلا یہ کہ وہ ان مصنوعات کے اندر جو لپسٹکیں ہیں اور مختلف مشروبات کے اندر خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں۔ اور ہم اگر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں شے پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ ویسے بتا رہے ہیں، ویسے کسی نے پراپیگنڈا کیا ہے، ایسے کب ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی پراپیگنڈا کر لے کہ یہ چوزوں کو بلڈ فلو ہے تو آپ لوگ ساری پولٹری کی صنعت کو تباہ کر دیتے، اور کوئی بندہ مرغی کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمیں اپنی جان کی بڑی فکر تو ہے لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت اب ہم بتائیں کہ میاں فلاں چیز میں فلاں شے پڑتی ہے، فلاں میں سور کے میدے کی چربی آتی ہے، فلاں چیز میں یہ ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحبو، ہم غور کریں، بار بار غور کریں، اور اس حوالے کے ساتھ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ ایک تو ہمارا کام یہ کہ مغرب کی مصنوعات کا ممکنہ حد تک ہم بائیکاٹ کریں، وہ چیزیں جن کا متبادل یہاں موجود ہے وہی استعمال کریں۔ دوسری بات ہماری کرنے کی یہ ہے کہ مغرب کے علاوہ دیگر جو ممالک ہیں، چائنا ہے جو ہمارے ساتھ دوستی کا دم بھرتا ہے، لیکن اب وہ بھی یہودیوں کی جو ہے وہ اس چال کا شکار ہو گیا۔ یہ پاکستان کے اندر چائنا سے بن کر مختلف پارچہ جات آئے ہیں، انڈرویئر کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا۔ اسی طرح مختلف جو پارچہ جات ہیں، پینٹیں ہیں، ان کے پائچوں اور ان کے نیفوں کے ساتھ لگے ہوئے جو ٹیگ ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ میاں تم تو ہمارے دوست تھے، تم بھی ہمارے کلیجے چھلنی کر رہے ہو، کس یہودی کا تم شکار ہو گئے؟
ہمارے وطن کے ذمہ داروں کو چائنا کے سفیر کو بلا کر تنبیہ کرنی چاہیے اور اسے پوچھیں کہ کیا یہ تمہاری دانستہ حرکت ہے یا کہ درمیان میں کوئی ایسی طاقت شامل ہوگی تمہارے علم میں نہیں ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو وہ مداوع کریں، ورنہ جس طرح ہم باقیوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، چائنا سے ہمارا پھر کیا رشتہ رہ جائے گا؟ کیونکہ ہمارا رشتہ تو محمد عربی کے دم سے ہے. ہم تو دیکھنے اور سوچنے کے عادی ہی اسی انداز سے ہیں، ہم تو اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی جتنا گہرا سے گہرا دوست کیوں نہ ہو، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسے اپنے سے ایسے نکال دو جس طرح مکھن سے بال نکال دیا جاتا ہے، تو ہمارا ان سے بھی پھر کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہوگا. اسی طرح چائنا اور دیگر جتنے بھی ممالک ہیں ان کو بھی اپنا موقع پہنچایا جائے اور مغرب کی اس عیاری کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے. مختلف ممالک کے اندر اپنی یادداشتیں بھیجتے رہنا چاہیے اور اس سلسلے کو کبھی بھی کم نہ ہونے دیا جائے. اقوام متحدہ اگرچہ غیر مؤثر ادارہ ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ضرور جھنجھوڑتے رہیں. ہمارے جو اپنے حکمران ہیں یہ ایک الگ دکھڑا ہے، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری. یہ ہمارے 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران ہیں، پتہ نہیں ان کی غیرت کہاں سو گئی، پتہ نہیں ان کو کیسے چین کی نیند آ جاتی ہے. سب سے زیادہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی. کیونکہ میں کہتا ہوں دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو بیچارہ بے بس ہے، کر کچھ نہیں سکتا، تڑپ رہا ہے لیکن بے بس ہے، اور دوسرا جو کر سکتا ہے وہ بے حس ہے. اس وقت بے بسی اور بے حسی کے درمیان جو ہے وہ مغرب دلیر سے دلیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ حکمران سمجھ لیں کہ یہ 4 دن کی حکمرانی ہے، پھر اندھیری رات طاری ہونے والی ہے. اگر انہوں نے ناموس رسول